السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منتخب احادیث سے درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 25 ہے۔ ہم اس روایت پر بات کر رہے ہیں جو حدیث نمبر 20 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عباس ابن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ پا لیا کہ جو راضی ہوا اس بات پر کہ اللہ اس کا رب ہے اور اسلام بحیثیت دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم نے اس میں سے ایک بات آپ کے سامنے رکھی، بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا کیا مطلب ہے۔ یہ بہت لمبی بات ہے، بہرحال ہم نے اس میں سے مختصر آپ کے سامنے بات کی۔ جو دوسری بات کہی جا رہی ہے کہ اس آدمی کو ایمان کا مزہ ملے گا جو آدمی دین، جو اسلام ہے، ایک لفظ ہوتا ہے مذہب، جس کو ہندی میں دھرم کے نام سے کہہ دیا جاتا ہے یا ریلیجن کے نام پہ کہہ دیا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے دین۔ مذہب کبھی بھی لفظ قرآن حدیث میں استعمال نہیں ہوا۔ ہم بولتے ہیں ہمارا مذہب اسلام ہے، لیکن لفظ مذہب جو ہے نا، وہ کبھی بھی اللہ نے قرآن کریم میں یا حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حدیث میں اس لفظ کو استعمال نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے کہ مذہب کے معنی عرب زبان میں بہت مختصر ہیں، چند رسومات کو فالو کرنے کا نام مذہب ہے۔ تو اگر یہ لفظ ہم جس کو استعمال کرتے رہتے ہیں مستقل، اس لفظ کو اگر آپ پکڑیں گے تو یقینی بات ہے کہ جو ہماری کیفیت پیدا ہوئی کہ ہم ایک ایسے اسلام کو مانتے ہیں جو ہمارا مذہب ہے، وہ مذہب کا مطلب یہ ہے کہ روزہ نماز آدمی کر لیتا ہے، بقیہ پوری زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ وبالاسلام دینا، اسلام کو دین کی حیثیت سے تسلیم کرے۔ دین جب بات لفظ استعمال کیا جاتا ہے قرآن حدیث میں، تو دین جو ہے بہت بڑے معنی میں ہے۔ ایک معنی دین کا یہ ہے کہ زندگی کے ہر فیلڈ میں جو آپ کو گائیڈ کرے وہ دین ہے۔ کوئی بھی فیلڈ آپ اٹھائیں، جیسے اسلام ہے، اسلام نے صرف نماز پڑھنے کا، پوجا کرنے کا طریقہ نہیں بتایا ہے، پوجا کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ بقیہ آپ جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں نے تم کو جو ہے وہ ایک ایسے راستے پر چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی جو ہیں لیلھا کنہاریھا، کہ اس کی راتیں بھی دن کے مانند ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ کر کے اللہ کیا نہیں بچ پائیں گے کہ میں اللہ ایک بات کو ایسے عمل کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی گائیڈنس نہیں تھا، ہم اپنے آئیڈیا سے زندگی گزارے اور گڑبڑ ہو گیا، مجھے معاف کر دیجیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسا کوئی عذر جو ہے پوری دنیا کا کوئی آدمی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے نہیں بیان کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کی جانب سے، وہ بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ ایک یہودی نے یہ اعتراض کیا کہ سلمان، تمہارے نبی جو ہیں جن کو تم نبی کہتے ہو، اتنے بڑے کہتے ہو کہ سید الانبیاء ہیں، کام آپ دیکھیے کہ وہ پیشاب کرنے کا طریقہ بتاتے رہتے تم کو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو اسی بات پہ تو ہم کو فخر ہے کہ ہمارے نبی نے ہم کو پیشاب کرنے کا طریقہ تک بتایا ہے۔ تو جس بات کو وہ کمنٹ کرنا چاہتا تھا یہودی، اسی بات کو لے کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
پوری بات بیان کر دی کہ ہم کو تو فخر اسی بات پر ہے کہ انہوں نے ہم کو پیشاب کرنے کا طریقہ تک بتایا۔ لہذا دین جو ہے نا وہ ایک لفظ میں اگر ہم کہیں تو دین ہے دستور حیات، زندگی گزارنے کا پورے طریقے کا نام جو ہے وہ دین ہے۔ اور عرب لوگ اس لفظ کو بڑے ہی وسیع معنی میں لیتے تھے، اور مذہب کو جو ہے وہ ہمیشہ مختصر معنی میں لیا جاتا رہا، لہذا کبھی بھی جو ہے وہ لفظ مذہب کو استعمال نہیں کیا گیا۔ اب جب ایک آدمی اس کو مانتا ہے کہ ہم نے اس دین کو تسلیم کر لیا، ہماری پوزیشن اس وقت کیا ہے؟ ہم مثال کے طور پر نماز غلط ہو گئی تھوڑی سی، امام صاحب نے غلطی کر دیا یا آپ نے ذاتی طور پر نماز پڑھا، تو آپ فوراً ایک عالم سے یا کسی سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب ایسا ہو گیا، میری نماز ہوئی کہ نہ ہوئی۔ اتنے ہی شوق سے آپ کبھی نہیں پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب میں اپنے گھر کو لیز پر دینے جا رہا ہوں، یہ شرعی لحاظ سے جائز ہے کہ ناجائز؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جانا ہے کہ نماز کا اصول، جب نماز پڑھیں گے تو قرآن حدیث سے ہم کو پڑھنا ہے، یہ ہم اپنا جو دھندا کر رہے ہیں اس کا تعلق ہماری ذات سے، ہم جیسے چاہیں ویسے کریں۔ یہ آپ مذہب پرست ہیں، آپ دین پرست نہیں ہیں۔ دین پرستی اگر صحیح معنی میں ہوتی تو جس چیز کو بھی آپ کرنا چاہتے زندگی کا، شادی کرنے جا رہے ہیں، مولانا ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، ہمارے گھر میں بچہ ہوا ہے، میں یہ رسم کرنے جا رہا ہوں، ایک بات آپ مولانا سے نہیں پوچھتے۔ مولانا سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ یہ جاننا نہیں چاہتے کہ ہمارا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ روزہ گڑبڑ ہو گیا تو روزہ تھوک نکل گئے، مولانا صاحب روزہ ٹوٹا نہیں ٹوٹا، آپ کو چنتا ہے اس بات کی۔ حج کرنے جا رہے ہیں، فوراً پوچھیں گے مولانا صاحب یہ ہے فلاں ہے۔ تو روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کو آپ قرآن حدیث کے تحت جاننا چاہتے ہیں، اور بقیہ چیزوں کو آپ چاہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم جیسے چاہیں ویسے کریں۔ یہ مذہب پرستی ہوئی، دین پرستی نہیں ہوئی۔ دین پرستی تو یہ تھی کہ ہر جگہ پر آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم یہ جو کام، اس میں ہماری ذات کو فائدہ ہوتا، ہماری ذات کو نقصان ہوتا، اس سے کوئی بحث نہیں تھی۔ لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ تجارت ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ جائز ہے کہ نہیں، یہ ہم جاب کرنے جا رہے ہیں، یہ جائز ہے کہ نہیں، ہم شادی اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں مولانا صاحب، جائز ہے کہ نہیں۔ یہ کوئی بات آپ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ مذہب پرستی ہے، یہ دینداری نہیں ہے۔ اسی میں دنیا کنفیوز ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ میں بڑا دیندار ہوں، کہ میں حج بھی کر چکا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ آپ جو کر رہے ہیں وہ دینداری کا ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن حقیقت میں دینداری کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو ہر جگہ پر استعمال کرنا۔ اگر مسجد میں دین ہو تو پارلیمنٹ میں بھی دین ہو، گھر میں دین ہو تو بازار بھی دین کے لحاظ سے چلے، گھر بھی چلے، بازار بھی چلے، مسجد بھی چلے، پارلیمنٹ بھی چلے۔ یہ ساری چیزیں اگر چلتی ہیں تب یہ دین پر عمل ہوتا ہے۔ یہ بات حبیب مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ اب اس میں آپ کو مزہ کیسے آئے گا؟ آپ تو سوچیں گے یار یہ اگر کریں گے تو ایک دم ٹائٹ ہو جائیں گے۔ یہاں تو حضور فرما رہے ہیں کہ اگر آپ اسلام کو دین کی حیثیت سے مانیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ تو مزہ تو نہیں آ رہا ہے بھئی، آپ شادی کریں اللہ رسول کے مطابق تو آپ کہتے ہیں کہ سب بندھا ہوا ہے چاروں طرف سے، ہم کچھ کرنا چاہیں کر ہی نہیں سکتے۔ مزہ اس وقت آئے گا کہ جب آپ یہ سوچیں گے کہ ہم کو ہمارے اللہ نے کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم سوچیں، ڈارکنس میں ہم کو نہیں ڈالا گیا، بلکہ کھل کر کے بات بتا دی گئی ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ ورنہ اگر یہ باتیں نہ بتائی جاتی، مثال کے طور پر کوئی بات نہ بتائی جاتی، آپ سے بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی روزہ نماز کریں، جس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ دیکھا جائے گا، جس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے دیکھا جائے گا، اور قیامت میں اس لیے پکڑ لیتا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو آپ پوچھتے اللہ تعالیٰ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ نہیں، آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ راستے خطرناک ہیں، یہ راستے اچھے ہیں۔ لہذا خوشی اس بات کی ہے، ایک اندھے کو اگر یہ بتا دیا جائے آگے گڑھا ہے، گڑھا بتاتے خود کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بہت خطرناک چیز ہے، لیکن اس اندھے کو یہ بتانا کہ آگے گڑھا ہے، بتائیے کہ وہ خوش ہوگا نہیں آپ کے بتانے پر کہ آپ نے بتا دیا حضرت آگے گڑھا ہے، ورنہ میں گر جاتا۔ اللہ نے یہ جو بتایا کہ اس راستے کو اختیار کرنے پہ جہنم میں جائیں گے،
آپ خوش نہیں ہوں گے کہ اگر یہ نہ معلوم ہوتا تو ہم جہنم میں چلے جاتے. یہ فیل کریں گے تب جا کر کے ہم کو یہ محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے جو اپنے دین کی پوری وضاحت فرما دی. تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا جائے. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں عمل کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. مثال کے طور پر کچھ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ہیں، حالانکہ آپ کریں گے ثواب ملے گا. مثال کے طور پر اس کو یہ معلوم ہے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے، بہت فضیلت مسواک کی ہے. مسواک کرنے میں اس کو بڑا لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی بات مان رہے ہیں. لیکن وہ بہن کا جو حق مارا ہے، جو رسول کی حیثیت سے بات کہی ہے، اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. مسواک کرنے میں اس کو بڑی دلچسپی ہے. کیوں؟ کیا ہے کہ جتنی چیزیں، غور سے سنیے گا ورنہ کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں، جتنی چیزیں ذاتی ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر جب آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی قربانی نہیں دینی پڑتی ہے. مسواک کرنے میں آپ کو کیا قربانی دینی ہے؟ کچھ بھی نہیں دینی ہے. لیکن رسول نے حکم دیا ہے کہ بہن کا حصہ دو. وہاں پر بہن کا حصہ دینے میں کیا ہے؟ روکڑے جا رہے ہیں، وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، مسواک دنادن کر رہا ہے. یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے وہ ذاتی بات نہیں کہی گئی. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پائجامہ اونچا پہنتے تھے. ہم بھی اونچا پہنتے ہیں، ہمیشہ اونچا پہنتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے پڑوسی کو ستاتے نہیں تو وہ بحیثیت رسول آپ نے بات کہی ستاؤ نہیں. وہاں پر کنٹرول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پائجامہ جو ہے وہ 1 فٹ اونچا پہننے کے لیے تیار ہے. میں نہیں کہہ رہا نہیں پہنو، دیکھیں غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو، پہننا چاہیے، اچھی چیز ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جس کو آپ کر رہے ہیں یہ بحیثیت محمد بن عبداللہ کی ذاتی حیثیت ہے. اس کو عمل کرنے میں کوئی سیکریفائز نہیں کرنا ہے. اس لیے قرآن کریم نے جہاں جہاں بات کہی پورے قرآن میں، جیسے اس نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. یہ جملہ نہیں بولا وہ، اللہ غور سے دیکھے گا، اللہ کا کلام ہے یہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ، یہ جملہ بول سکتا تھا وہ کہ لقد کان لکم فی محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. لیکن اللہ کیا بولا؟ اللہ بولا کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. ایک جگہ. دوسری جگہ کہتا ہے اطیعوا اللہ والرسول، کہ اللہ کی بات مانو اور محمد کی بات مانو. یہ نہیں بولا ہے، بولتا ہے آپ اللہ کی بات مانو اور اس کے رسول کی بات مانو. ایک جگہ کہتا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ، ایک جگہ اطیعوا اللہ ورسولہ. ایسے 20 جگہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اطاعت کرو اللہ کے، اس کے رسول کی. لیکن کہیں نے کہا اطاعت کرو اللہ کی اور محمد کی. کیونکہ اگر لفظ محمد استعمال کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً کیا ہے ان کی پرسنالٹی پر عمل کرنے کا کیا ہو جائے گا کہ یہ بڑی اہم بات ہے. جو پرسنل نبی کے متعلق کیسے بیٹھ کر کھاتے تھے، ہم بھی بیٹھ کر کھاتے ہیں. یہ سب چیزیں ہم کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں. پانی کیسے پیتے تھے، بیٹھ کر پیتے تھے. یہ سارا کا سارا عمل آپ کا نبی کی ذات سے ہے، اس میں قربانی کچھ نہیں دینا ہے. اب آئیے بحیثیت رسول. رسول کی حیثیت سے اللہ نے کیا کہا کہ برائی جب دیکھو تو منع کرو. وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی برائی نظر آتی دنیا میں، آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان. آپ نے فرمایا کہ جب برائی دیکھو تو طاقت سے روک دو. طاقت نہیں استعمال کر سکتے ہو، ڈرتے ہو تو زبان سے بولو، اور زبان سے بھی نہیں بول سکتے ہو کم سے کم دل سے برا جانو. یہ 3 پوائنٹ دیا گیا. ہم اس بات کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. برائی ہمارے سامنے ہمارے گھر میں ہوتی رہتی ہے، ہم بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پائجامہ پہنے ہوئے ہیں، مسواک زبردست کرتے رہتے ہیں. میں ان کسی چیز کی توہین نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی ان چیزوں کی طرف جو ہے ہم کو آسانیاں محسوس ہوتی ہیں، لہذا ہم کرتے ہیں. مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لو. رسول کے جتنے کام ہیں، دعوت کا کام ہے،
سارے عذر ہم پیش کرتے ہیں، بزی ہیں، فلاں ہیں، پھر دعوت کا کام کریں گے، آخری عمر میں کریں گے۔ نبی کا، رسول کا سب سے پہلا اور ضروری کام کیا ہے؟ وہ دعوت ہے۔ دعوت کے کام میں کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، تو بحیثیت رسول جو کام ہو رہا ہے وہ کہاں کرنے کے لیے تیار ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے، کسی مومن نے، اگر مسجد کے بغل میں اس کا گھر ہے اور اس نے نماز اپنے گھر میں پڑھی، رسول فرما رہے ہیں کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوئی۔ مسجد کے بغل میں گھر ہے، مسجد میں نہیں آتے ہیں۔ ایک ایک نہیں، ایسے میں نکالوں گا، ہزاروں چیز نکلے گی جو بحیثیت رسول آرڈیننس دیا گیا ہے، اس پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو پا رہے ہیں، وہ اور وہی مطلوب ہے۔ اس پر بھی آپ جو عمل کریں گے، اس پر بھی کیسے خوشی ہوگی؟ یہی بات پھر کہی جا رہی ہے کہ جب بحیثیت رسول مان لیں گے تب آپ کو مزہ آئے گا ایمان کا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے میں نفسیاتی طور پر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو اندر سے خوشی ہوگی کہ میں رسول کے طریقے پر یہ کام کر رہا ہوں۔ اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اللہ تو اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، غور سے سنیے گا کہ آپ اس کے پہلے بھی بولا ہوں، پھر سنیے، نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کتنا ہم اللہ کے سامنے ہوتے ہیں۔ نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں، مارکیٹنگ بھی ہوتی رہتی، سب کچھ ہم کرتے رہتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جس کے لیے نماز پڑھی گئی وہ جان گیا کہ انہیں نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ہم کو آپ نے دھوکہ دیا نا۔ ہم جانیں گے، امام صاحب جانیں گے کہ آپ نے نماز پڑھ لیا، آپ کا لکھ بھی دے گا رجسٹر میں، ہاں بھائی نماز پڑھ لیا۔ لیکن جس کے لیے پڑھی گئی ہے وہ جان رہا ہے کہ یہ نماز میں 5 منٹ کی جو نماز ہوئی ہے، یہ 5 منٹ میں مسجد میں بھی رہا ہے اور ذہنی طور پر مینٹلی آؤٹ بھی رہا ہے۔ جانتا نہیں جانتا وہ؟ اور ایک مرتبہ 2 مرتبہ نہیں جانتا، 20 ہزاروں مرتبہ یہی بات جانتا ہے، پھر بھی بولتا ہے کہ میں نے تمہاری نماز کو مان لیا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے۔ امام صاحب مانے تو ٹھیک ہے، امام صاحب دل کی بات نہیں جانتے، اللہ کہیں کو مانا بھائی؟ وہ تو جان رہا تھا کہ آپ نے دل سے نماز پڑھی نہیں، آپ تو نماز میں 20 کام کر کے آئے ہیں اور مسجد میں بھی ہیں۔ تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا ہے، جواب دیا ہے کہ اللہ کو اپنے نبی کے کام کے تحت جو کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس میں ایک کام آپ نے ایسا کیا ہے نماز میں کہ جس کی وجہ سے وہ نماز پہ ٹک کر دیا گیا کہ آپ نے نماز پڑھی، آپ کو غیر حاضر نہیں مانا گیا، ورنہ غیر حاضر لکھا جانا چاہیے تھا اللہ کے ریکارڈ میں۔ یہاں والے ریکارڈ میں تو آپ ٹک کرا دیے، صحیح ہے، لیکن اللہ والے ریکارڈ میں آنا چاہیے تھا کہ یہ بندہ ابسنٹ رہا، نماز نہیں پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پرزنٹ مانتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، کیونکہ اس میں ایک کام ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ بن گیا۔ وہ کیا ہے؟ آپ ذہنی طور پر بھرے باہر رہے، لیکن آپ نے رکوع کس کے طریقے پر کیا؟ رسول کے طریقے پر، رسول نے جیسا بتایا تھا۔ سجدہ کیسے کیا آپ نے؟ سجدہ آپ نے ویسے کیا جیسے حبیب مصطفیٰ سجدہ کرتے تھے۔ التحیات آپ نے کہاں پڑھی؟ سورہ فاتحہ کی جگہ پر التحیات نہیں پڑھی گئی، التحیات کی جگہ پہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی۔ جس کا جو مقام تھا وہاں پڑھا گیا، یعنی جو چیز آپ کے بس میں تھا اس میں آپ نے ڈنڈی نہیں ماری۔ ذہن کا باہر ہو جانا یہ آپ کے بس میں نہیں تھا، اس میں گڑبڑ ہوا ہے معاملہ، لیکن جو طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ حبیب مصطفیٰ کا طریقہ اختیار کیا، اس لیے مان لیا گیا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے۔ اس کو اپنے اللہ سے، اپنے نبی سے اتنا پیار ہے اللہ کو کہ میرے نبی کے طریقے پر اس نے رکوع کیا ہے، اس کو ٹک کرو بھائی۔ جو اس کے بس میں تھا وہ اس نے کر دیا۔ دل کو کنٹرول رکھنا آپ کے بس میں نہیں ہے، لیکن رکوع کرنا آپ کے بس میں ہے۔ شیطان وسوسے ڈال کر منٹلی طور پر آؤٹ کر سکتا ہے، لیکن شیطان کو یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ رکوع کرے تو پیچھے سے آپ کو پش کر دے اور آپ گر پڑے۔ یہ شیطان کو طاقت نہیں ہے۔ یہ آپ کے بس میں ہے کہ آپ رکوع جیسے کرنا چاہیں، آپ دوسرے اسٹائل سے بھی رکوع کر سکتے تھے۔ سارے اسٹائل کو چھوڑ کر آپ نے کس کے طریقے کو اختیار کیا؟ حبیب مصطفیٰ کے طریقے کو اختیار کیا ہے، لہذا رب ذوالجلال خوش ہو گیا۔ یہ بات اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول تسلیم کی جائے گی تب آپ کو اور ہم کو ایمان کا مزہ آئے گا۔ اور یہی وہ 3 باتیں صرف ہیں جو بیان کی گئی کہ اگر زندگی میں کوئی آزما لے گا
پورا مکمل طور پر مومن ہو جائے گا. اور اسی لیے ایمان کی بات کہی گئی کہ ایمان کا مزہ اس کو ملے گا جو ان تین چیزوں کو اختیار کرے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے جو بات اللہ نے کہی ہے، اللہ کے رسول نے کہی ہے، اس کو ماننا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حیثیت سے بات کریں گے، ثواب اس پر بھی ملے گا، ثواب اس پر بھی ملے گا، محبت کا اظہار بھی ہوگا. آپ دیکھیے جو لوگ خوب عشق رسول کرتے ہیں، کا نعرہ مارتے ہیں، آپ ان کے دل میں دیکھیں محبت کم ہے کیا؟ آپ سے بہت زیادہ محبت ہے. جلوس نکال رہے ہیں، نعرہ مار رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچہ کر رکھا ہے، ڈی جے بجا رہے ہیں. نماز کا وقت جب آیا تو رسول نے کہا تھا کہ نماز پڑھو، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہی ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ وہ جو ذاتی چیزیں ہیں اس پر اس کو بڑی دلچسپی ہے، وہ کرنے کے لیے تیار ہے، نعرہ بھی مارتا ہے، جھنڈی لگاتا ہے، جھنڈا لگاتا ہے، گھر پہ بہت بڑا جھنڈا لگایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس جھنڈے کے نیچے سارے لوگ روزانہ ڈیلی نماز چھوڑ رہے ہیں، ڈیلی نماز چھوڑ رہے ہیں. جھنڈا اتنا اونچا لگایا ہے عشق محمد میں، کیونکہ جھنڈا لگانے میں کیا بھی قربانی نہیں ہے، لیکن جب نماز پڑھنے کی بات آئی وہ رسول کا معاملہ ہے، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانو. تو یہ زبانی جمع خرچ جو ہے وہ ختم کرو، اور حقیقت میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اس ذات کو رسول کی حیثیت سے تسلیم کریں گے تب گاڑی چلے گی. اور ورنہ یہ جھنڈا لگا لینے سے، دعویٰ کر لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا رسول میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، بہت چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ بھائی میری چاہت آزمائی جائے گی کہ آپ میری بات کتنی مانتے ہیں. آپ بولے مولانا صاحب میں آپ کو چاہتا ہوں. بولا ایک گلاس پانی پلاؤ یار. مولانا صاحب میں آپ کو چاہتا ہوں. پانی پلانے کا روادار نہیں ہے، چاہت کا نعرہ مار رہا ہے. یہ چاہت کا نعرہ مارنا جو حضور نے فرمایا کہ میری بات کتنی مانتے ہو نا اتنا مجھے چاہتے ہو. یہاں پر آ کر کے کیا ہو گیا، کرائیٹیریا معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا کون ہے. زبانی چاہنے والے بہت سے گھر میں بھی ہوتے، بعض بچے ابا اماں امبا، ابا کو ضرورت پڑ گئی نا تب پتا چلتا تھا کہ کون کتنا چاہتا ہے. ویسے نعرہ سب مار رہے ہیں، ابا کو چاہتے ہیں، اماں کو چاہتے ہیں، لیکن جب ضرورت پڑ گئی نا تب پتا چلتا ہے کہ اس میں اوریجنل چاہنے والا کہاں ہے. تو ڈپلیکیٹ مجنو ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں، اوریجنل مجنو بہت ہی محدود ہوتے ہیں. یہاں پر اوریجنل ریکوائرڈ ہے، ڈپلیکیٹ کی کوئی قدر نہیں ہے. اوریجنل کب بنے گا بندہ؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.